بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ وظائف کی کتاب کے صفحہ 7 پر جو عمل دیا گیا تھا اس کو پڑھنے کے لیے حافظ موسیٰ نے جو ہدایات دی تھیں اس کے مطابق اس عمل کو رات 12 اور 1 بجے کے درمیان کرنا تھا۔ دوسرے کمرے میں مکمل تاریکی کا ہونا ضروری تھا۔ اس عمل کے لیے ناصر مرزا کا اسٹڈی روم بہترین تھا۔ کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے جن کی وجہ سے کمرے میں گہری تاریکی ممکن تھی۔ کوئی 11:15 بجے کے قریب ناصر مرزا کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ گھر والوں کو ہدایت کر دی کہ اسے کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پردے کھلے ہوئے تھے۔ اس نے پردے برابر کیے، عمل کرنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا، پھر ٹھیک 12 بجے کمرے کی لائٹ آف کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے پر کوئی خاص محنت نہ تھی، 5 راتوں کا وظیفہ تھا۔ وظیفے کے دوران زیادہ پڑھنا بھی نہ تھا۔ جو بتایا گیا تھا اسے 15-20 منٹ میں بآسانی ختم کیا جا سکتا تھا۔ ناصر مرزا کو ابھی وظیفہ شروع کیے 5-7 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اس نے اپنے بہت قریب کتے کے رونے کی آواز سنی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کتا کمرے میں موجود ہو۔ کتے کے رونے کی منحوس آواز کو سن کر ناصر مرزا بے اختیار چونک پڑا۔ نیچے پہنچ کر واسم کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر بیٹھ گیا تاکہ اگر وہ دونوں ہٹ میں واپس آ رہے ہوں تو برکھا کو بر وقت اطلاع کر سکے۔ برکھا نے کچن کا رخ کیا۔ وہاں ایک ٹرے میں مرغی کا گوشت موجود تھا۔ برکھا نے گوشت میں سے مرغی کی دونوں ٹانگیں نکال لیں اور اوپر سے لائی ہوئی ایک ٹانگ اس نے گوشت میں شامل کر دی۔ اس ٹانگ پر اس نے عمل کیا ہوا تھا۔ یہ ٹانگ پروگرام کے مطابق ساحل عمر کو کھلائی جانی تھی۔ نکالی ہوئی دونوں ٹانگیں اس نے ایک پلیٹ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک تکیہ اٹھایا اور اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر کچن سے لائی ہوئی چھری کی نوک پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس چھری سے تکیے پر ساحل کا نام لکھا۔ کوئی 10 منٹ تک وہ اسی طرح بیٹھی چھری پر پڑھ کر پھونکتی اور ساحل کا نام لکھتی رہی۔ آخری بار جب اس چھری سے تکیے پر نام لکھا تو سفید تکیے پر اس کا نام ابھر آیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا نام تازہ خون سے لکھا گیا ہو اور یہ خون چھری سے نکلا ہو، لیکن چھری کی نوک بالکل صاف تھی۔ تکیے پر ساحل کا نام دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے وہ تکیہ اپنی گود سے اٹھا کر بیڈ پر الٹ دیا اور اس پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر دھیرے سے نعرہ لگایا، کالی واہ، اور پھر فوراً ہی تکیے کو سیدھا کر دیا۔ اب اس تکیے سے ساحل عمر کا نام صاف ہو چکا تھا۔ اس بیڈ پر 2 تکیے تھے اور دونوں یکساں تھے۔ ساحل عمر کے تکیے کی پہچان کے لیے اس نے تکیے کے ایک کونے پر لپسٹک لگا دی۔ اس نشان کو ساحل عمر محسوس نہیں کر سکتا تھا لیکن ورشا فوراً پہچان سکتی تھی۔ اس تکیے کو الگ رکھ کر اس نے دوسرے تکیے کو اپنے نزدیک کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر سورج کب کا ڈوب چکا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ واسم ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں جب سمندر کی موجوں سے کھیل کر تھک گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہٹ کی طرف چلا جائے۔ ویسے بھی اندھیرا اب اتنا ہو گیا تھا کہ سمندر کی لہر کا ٹھیک طرح سے اندازہ کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ دونوں جب ہٹ کی طرف بڑھنے لگے تو واسم نے فوراً پردہ چھوڑ دیا۔ ہٹ کے اندر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ واسم نے فوراً جیب سے لائٹر نکالا، اسے جلا کر تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور دروازے پر پہنچ کر اس نے اندازہ کیا کہ برکھا کہاں ہے۔ لائٹر کی دھیمی روشنی میں وہ اسے بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس نے گھبرا کر آواز دی، برکھا جی۔ برکھا اس کی آواز سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ آ رہے ہیں۔ اوہ چلو پھر نکلو یہاں سے۔ لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی تھی، برکھا تیزی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ لائٹر کی روشنی میں ہی وہ دونوں جس طرح اوپر سے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ اوہ یار، یہاں تو بھیانک اندھیرا ہے، ساحل عمر نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں سمندر پر جانے سے پہلے لائٹیں جلا کر جانا چاہیے تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں،
تم دروازے پر رکو، میں اندر جا کر لائٹ جلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ورشا، کیا تم اس سے پہلے بھی یہاں آ چکی ہو؟ ہاں، میں کئی مرتبہ یہاں آئی ہوں، اپنی ممی کے ساتھ، ورشا اندر جاتے ہوئے بولی۔ لیکن تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ تمہیں اس ہٹ میں آ کر ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ تم یہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو، یہاں تک کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ لائٹ کے بٹن کہاں ہیں۔ ساحل عمر نے وضاحت کی۔ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا میرے رانجھن، تم کتنے ذہین ہو، ورشا نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ ذہین آدمی تھوڑا سا نہانا چاہتا ہے، ساحل عمر نے اپنا بیگ کھول کر کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ باتھ روم کدھر ہے؟ جناب، تھوڑا سا کیوں، بہت سا نہائیے، پانی کی یہاں کوئی کمی نہیں، ورشا نے ہنس کر کہا۔ باتھ روم بیڈ روم کے ساتھ ہے، وہ سامنے۔ ساحل عمر باتھ روم میں گھسا۔ یہ ایک صاف ستھرا باتھ روم تھا، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر کرینے سے رکھی تھی۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے تعویذ کا خیال آیا۔ اس کا گلا خالی تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے عجلت میں تعویذ پہننا ہی بھول گیا۔ بیگ میں 2 جوڑے اور کچھ ضروریات کی چیزیں اماں نے رکھ دی تھیں۔ بس وہ ورشا کو بیٹھا دیکھ کر جلدی سے بیگ اٹھا کر گھر سے نکل آیا تھا۔ تعویذ کو گلے میں نہ پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جہاں تھا وہاں اس تعویذ کی اشد ضرورت تھی اور وہیں وہ موجود نہ تھا۔ آخر وہ تعویذ گلے میں ڈالنا بھولا کیسے؟ کیا اس بھول میں ورشا کا ہاتھ تھا؟ اس بات کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو ورشا کو کچن میں مصروف پایا۔ واہ، بڑی زبردست خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، ساحل عمر کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر بولا۔ میرے رانجھن، تم یہاں کھڑے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم سدا اسی طرح کھڑے رہو اور میں یوں ہی تمہارے لیے کھانا بناتی رہوں۔ ورشا نے الٹے ہاتھ کی پشت سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو میں کھڑا کھڑا سوکھ جاؤں گا، تم کوئی ڈھنگ کی خواہش نہیں کر سکتی؟ وہ ہنسا۔ کیوں نہیں؟ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اس نے ایک ادا سے دیکھا۔ دم نہ نکالو، کھانا نکالو۔ بھوک لگی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایسی ویسی، ساحل عمر نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بس 10-15 منٹ اور لگیں گے، اس نے تسلی دی۔ اوکے، میں جب تک ڈش سے دل بہلاتا ہوں۔ وہ لاؤنج کی طرف جاتے جاتے رک گیا، پھر بولا۔ کیا تم نہاؤ گی نہیں؟ کیوں نہیں؟ ورشا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ شاور لینے میں مجھے 2 منٹ لگتے ہیں۔ اس نے کڑاہی گوشت اور بیسن کا حلوہ بنایا تھا، نان وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا، اس نے کھانا بہت لذیذ اور منٹوں میں تیار کیا تھا۔ ساحل عمر گوشت بہت کم کھاتا تھا۔ جب اس نے تکلف دکھایا تو ورشا نے کہا، آج میں جو کھلاؤں گی وہ کھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی پلیٹ گوشت سے بھر دی۔ اسی میں وہ ٹانگ بھی موجود تھی جس پر برکھا نے کچھ عمل کیا تھا۔ دوسری بوٹیوں کے ساتھ وہ ٹانگ بھی ساحل عمر کے پیٹ میں چلی گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے ورشا اسے کچھ دینے کے لیے بار بار جھک رہی تھی۔ نہا کر اس نے پینٹ شرٹ پہن لی تھی۔ اس کی شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ بٹن لگانا بھول گئی تھی یا دانستہ اس نے گلا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ وہ کبھی پلیٹ دینے، کبھی سالن نکالنے، کبھی پانی دینے کے لیے بار بار جھک رہی تھی۔ ساحل عمر سے جب رہا نہیں گیا تو اس نے مہذبانہ انداز میں کہا، تمہاری قمیض کے بٹن کھلے رہ گئے ہیں شاید۔ اوہ سوری۔ ورشا نے پریشان ہو کر اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنے گلے کو سنبھال لیا۔ اسے ساحل عمر سے اس جملے کی توقع نہیں تھی، لیکن ساحل عمر چند ایسے نوجوانوں میں سے تھا جن سے ایسے ہی جملے کی توقع کی جانی چاہیے۔ کھانے کے بعد اس پر کچھ غنودگی سی چھانے لگی تو وہ صوفے پر ہی پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ ورشا نے چائے بنائی، اسے ہلا کر اٹھایا۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ شاید میں نے زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ کوئی زیادہ ویادہ نہیں کھایا، چڑیا جیسی تو آپ کی خوراک ہے، آپ سے زیادہ تو میں نے ہی کھا لیا تھا۔ ورشا ہنس کر بولی۔ چلیں چائے پی لیں، ایک دم کڑک ہے، آنکھیں کھل جائیں گی۔ ساحل عمر نے خاموشی سے چائے کا کپ لیا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا بہت نیند آ رہی ہے؟ ہاں بھائی۔ پھر بیڈ روم میں جا کر لیٹ جائیں، تھوڑی دیر سو لیں، پھر میں آپ کو اٹھا لوں گی۔ پھر اس نے ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہاں سونے کے لیے نہیں آئے ہیں، باتیں کریں گے، تاش کھیلیں گے، میوزک سنیں گے۔ میں اپنی پسند کے کیسٹ لے کر آئی ہوں۔ اچھا ہاں ضرور۔ اس نے بامشکل آنکھ کھول کر چائے کا گھونٹ لیا۔
پھر کپ اس کی طرف واپس کرتے ہوئے بولا، بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ دیر سو جاؤں؟ یہ تم نے کھانے میں کچھ ملا دیا تھا کیا؟ میرے رانجھن، جو کھانا تم نے کھایا ہے وہی کھانا میں نے بھی کھایا ہے، مجھے تو نیند نہیں آ رہی۔ بھائی مجھے تو آ رہی ہے، یہ کہہ کر وہ صوفے پر ہی لڑھک گیا۔ ورشا نے بیڈ روم سے لپسٹک لگا تکیہ اٹھایا، اس کے سر کے نیچے رکھتی ہوئی بولی، سر اٹھائیں، یہ تکیہ لگا لیں۔ اچھا۔ ساحل عمر نے بامشکل سر اٹھایا۔ ورشا نے تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور بولی، اب آرام سے سو جاؤ میرے رانجھن، گڈ بائے۔ ساحل عمر نے کچھ جواب دینا چاہا لیکن وہ بول نہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نرم نرم روئی میں دھنستا چلا جا رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ ورشا کچھ دیر بیٹھی اس کی صورت دیکھتی رہی۔ ساحل عمر ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بناوٹ ہی کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ ہونٹ بند کرتا تو یوں لگتا جیسے دھیرے سے مسکرا رہا ہو۔ ورشا اس وقت متضاد کیفیت سے دوچار تھی۔ ماں کے پلان کے مطابق اس نے ہر وہ کام کر دیا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنی ممی کے منصوبے کو بخیر و خوبی پایا تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف وہ خوش تھی تو دوسری طرف وہ خوفزدہ بھی تھی، افسردہ بھی تھی۔ وہ اپنی ماں کے عزائم سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں نے مچھلی پکڑنے کے لیے اسے چارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ چارہ بننے پر مجبور تھی۔ اس میں انحراف کی قوت ہی نہیں رہی تھی۔ شروع میں تو وہ اسے ایک کھیل ہی سمجھتی رہی تھی، لیکن اب جب کہ ساحل عمر گہری نیند سو چکا تھا تو اس پر ایک افسردگی سی چھا گئی تھی۔ شاید وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک امید کی کرن چمکی۔ اس نے ساحل عمر کے گلے کو ٹٹولا، پھر قمیص کا ایک بٹن کھول کر دیکھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر شوق لگا۔ اس کے گلے میں تعویذ نہ تھا۔ اب ساحل عمر کو کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہ رہی تھی۔ ورشا کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی، پھر وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھکنے لگی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر آئی بات ساحل عمر کے ہونٹوں کو سنا دی۔ پھر وہ اٹھی اور اٹھتے ہوئے اس کے دل میں آیا کہ وہ کہے، اللہ تمہارا نگہبان ہو، مگر وہ دل میں آئی ہوئی بات ہونٹوں پر نہ لا سکی۔ اس نے زینے کے دروازے پر 3 بار دستک دی، کچھ دیر توقف کیا۔ زینے پر کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ دروازے کے تالے میں چابی گھومی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ واسم نے کھولا تھا۔ وہ ورشا کو دیکھ کر ایک طرف ہو گیا۔ ورشا خاموشی سے زینہ طے کرنے لگی۔ ناصر مرزا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ کتے کے رونے کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور عمل جاری رکھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود 2 چمکدار آنکھیں اسے گھورتی ہوئی نظر آئیں۔ ساتھ ہی غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ کتا تھا، بھیڑیا تھا، جو بھی تھا، لیکن تھا گدھے جتنا اونچا، کیونکہ اس کی آنکھیں خاصی اونچی تھیں۔ وہ کتے کی طرح ہانپ رہا تھا اور بھیڑیے کی طرح غرا رہا تھا۔ ناصر مرزا مضبوط دل گردے کا مالک تھا۔ پھر حافظ موسیٰ نے اس عمل کے تمام نشیب و فراز اسے سمجھا دیے تھے۔ خوف کی ایک ہلکی سی لہر اس کے دل میں ضرور اٹھی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناصر مرزا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا۔ اوہ بے وقوف، تو کن چکروں میں پڑا ہے؟ کمرے میں اچانک ایک آواز گونجی۔ یہ بڑی کرخت آواز تھی۔ ناصر مرزا نے پھر آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں وہ موجود تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ آنکھیں کھول کر کیا دیکھتا ہے؟ اپنی یہ خرافات بند کر ورنہ پچھتائے گا۔ پھر وہی آواز گونجی۔ ناصر مرزا اندازہ نہ کر پایا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ آیا یہی کتا یا بھیڑیا بول رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے؟ ناصر مرزا نے خاموشی سے اپنا عمل جاری رکھا۔ سنتا نہیں کیا بہرا ہے؟ دیکھتا نہیں کیا اندھا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ ہم جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسے مار کر ہی چھوڑتے ہیں؟ وہ جو بھی تھا مسلسل دھمکیاں دیے جا رہا تھا۔ ناصر مرزا مسلح پر بیٹھا تھا۔ دائیں ہاتھ میں اس کے تسبیح تھی۔ وہ پورے اعتماد سے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی انگلی کے درمیان تیزی سے تسبیح کے دانے پھسل رہے تھے۔ او بے وقوف، بند کر اپنی بکواس، نہیں تو میں تیرے اوپر چھلانگ لگا رہا ہوں، تیری کھوپڑی اتار کر لے جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی غراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ناصر مرزا نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا۔ اس کے پاس ہی
6 سیل کی ایک پاورفل ٹارچ رکھی ہوئی تھی۔ اب حد ہو گئی تھی، اس کی بکواس مسلسل جاری تھی۔ اس کو تھوڑا سا سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا نے بائیں ہاتھ میں ٹارچ تھام کر اس کا بٹن ایک دم آن کر دیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی اس خبیث پر پڑی۔ ایک لمحے کو ناصر مرزا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ انتہائی خوفناک شکل کا جانور تھا۔ وہ نہ کتا تھا نہ بھیڑیا۔ وہ ان دونوں سے ملتا جلتا ضرور تھا، لیکن وہ چیز ہی کچھ اور تھا۔ اس کا قد بھی گدھے جتنا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی وہ جیسے کسی غبارے کی طرح پھٹ گیا۔ ایک تیز غراہٹ سنائی دی اور پھر سامنے کچھ نہ رہا۔ ناصر مرزا نے فوراً ہی ٹارچ بند کر دی اور اپنا عمل جاری رکھا۔ کمرے میں پھر سے گہری تاریکی چھا گئی۔ ورشا اوپر پہنچی تو برکھا کو شدت سے منتظر پایا۔ وہ اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ اوہ میری جان، یہ کہہ کر اس نے ورشا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ برکھا کے گلے لگتے ہی اسے شدید بدبو کا بھپکا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اس سے الگ ہو گئی اور زبردستی مسکرائی۔ ہائے ممی، کیا ہوا؟ برکھا نے ورشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا لیا، جبکہ واسم دروازہ کھول کر گیلری میں چلا گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر سمندر کو دیکھنے لگا۔ سمندر دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ سنائی ضرور دے رہا تھا۔ لہروں کی آواز اندھیرے میں بڑی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ ممی، جو تم چاہتی تھیں وہ ہو گیا ہے، ورشا نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے لہجے سے اداسی ظاہر نہ ہو، اس لیے وہ تھوڑا سا مسکرائی بھی۔ وہ سو رہا ہے، گہری نیند۔ میں نے اسے بوٹی بھی کھلا دی ہے اور تکیہ بھی اس کے سر کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اوہ میری بچی، تیرا جواب نہیں، وہ ورشا کا ہاتھ چومتی ہوئی بولی۔ مجھے مانا حاصل ہو جائے، پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتی ہوں۔ ممی بھاڑ میں جائے تمہارا مانا۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا، لیکن یہ ایسا غصہ تھا جس کا اظہار ممکن نہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر غصے کو پی گئی۔ اس طرح زبان پر آئے ہوئے الفاظ بھی آواز نہ بن سکے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے ممی کو دیکھا اور پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا ورشا، تم کچھ پریشان ہو؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں ممی، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا تم لیٹ جاؤ، لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ برکھا نے تیز نظروں سے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے سر میں اٹھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اوہ ممی، لیٹ جاؤ، برکھا نے حکم دیا۔ اس کے لہجے میں غراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا ممی۔ ورشا کے حواس یکدم جواب دے گئے۔ اسے لگا جیسے اسے جکڑ لیا گیا ہو۔ اس نے بے بسی سے برکھا کی طرف دیکھا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ برکھا نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے، اس کے سر سے تکیہ نکال دیا، سر ذرا سا اوپر کر دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ایک ٹک چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ ورشا، آنکھیں بند کر لو اور یاد رکھو، اب تم اس وقت تک نہیں اٹھو گی جب تک میں یہ نہ کہوں کہ ورشا اٹھ جاؤ۔ سن لیا تم نے ورشا؟ اس نے حکم دیا۔ جی ممی، میں نے سن لیا۔ میں آنکھیں بند کر رہی ہوں۔ ورشا نے کسی معمول کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ واسم، برکھا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے آواز دی۔ جی برکھا جی۔ وہ فوراً اندر آ گیا۔ دیکھو یہاں ورشا لیٹی ہے، میں نیچے جا رہی ہوں، تم گیلری میں کھڑے رہو گے، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا۔ جی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ جاؤ، برکھا نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ واسم فوراً دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور گیلری میں مستعد ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد برکھا نے ہاتھ اٹھا کر ایک زوردار انگڑائی لی، رقص کے انداز میں گھومی اور پھر بڑے سرشار انداز میں دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگی۔ ساحل عمر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اسے اپنی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر کیا گزرنے والی ہے۔ برکھا آنکھوں میں خواہشات کے خواب سجائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے مذموم عزائم میں کامیاب ہوتی، زینے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ واسم تیزی سے اندر آیا۔ وہ واسم کو اپنے سامنے پا کر غصے سے چیخی۔ کیا ہے؟ برکھا جی، غضب ہو گیا، وہ بامشکل بولا۔ واسم نے بڑے غلط وقت پر مداخلت کی تھی۔ برکھا اسے دیکھ کر ایک دم جل اٹھی تھی۔ وہ بھڑکتا شعلہ بن گئی تھی، لیکن جب اس نے واسم کے چہرے پر نظر کی تو اسے احساس ہوا کہ کچھ سنگین صورتحال ہے۔ واسم کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اگر کچھ سنگین صورتحال نہ ہوتی تو واسم ہرگز مداخلت بیجا کا مرتکب نہ ہوتا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ واسم حکم کا غلام تھا، لیکن عقل بھی رکھتا تھا۔
اس وقت اس نے اسی لیے حکم عدولی کی تھی، اپنی حدود توڑ کر برکھا کے شبستان میں داخل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ جلدی بولو، برکھا نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ تہکال آ رہا تھا۔ واسم نے پوری صورتحال ایک جملے میں بیان کر دی۔ تہکال؟ وہ کچھ حیرت اور کچھ غصے سے بولی، پھر وہ فوراً ہی قالین پر آسن جما کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازو پر اس جگہ انگوٹھا رکھ کر دبایا جہاں بچھو اس کے بازو پر گدا ہوا تھا۔ انگوٹھا اس نے بچھو کے منہ پر رکھا اور پھر اس نے اپنے منہ سے کچھ عجیب سے لفظ نکالے اور گھٹی گھٹی آواز میں بولی، ایور مدد، ایور مدد، ایور ہاسکل کو بھیج۔ تہکال جو اب ہٹ کے نزدیک آ پہنچا تھا اور جس کے لیے بند دروازے اور پتھر کی دیواریں کوئی معنی نہ رکھتی تھیں، چند لمحوں بعد وہ برکھا کو اس کے کیے کی سزا دینے والا تھا کہ اندھیرے کو چیرتا ہوا ہاسکل نمودار ہوا۔ وہ ہاسکل جو نہ کتا تھا نہ بھیڑیا، لیکن گدھے کی طرح جسیم تھا۔ اس کی خوفناک چمکتی آنکھیں، سیاہ رات جیسا رنگ، وہ تاریکی میں محض اپنی آنکھوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اس نے چھلانگے مارتے تہکال کی ایک ٹانگ اپنے بڑے سے بھیانک منہ میں دبا کر چبا ڈالی۔ تہکال اس ناگہانی مصیبت کو سمجھ نہ پایا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے کسی ایسی چیز کو پایا جسے اس نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور باہر کی فضا خوفناک آوازوں سے گونجنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ایک دم سناٹا چھا گیا، بس موجیں مارتے سمندر کی آواز باقی رہ گئی۔ دوسرے دن 3 بجے کے قریب ساحل عمر کے گھر کے سامنے ایک گاڑی رکی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر دونوں ماں بیٹی براجمان تھیں اور اگلی سیٹ پر ساحل عمر موجود تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر پچھلی کھڑکی پر آیا۔ ادھر برکھا اور دوسری طرف ورشا بیٹھی تھی۔ ساحل عمر نے جھک کر گاڑی کے اندر جھانکا۔ ورشا نے اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن ساحل عمر نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ برکھا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تب برکھا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ساحل عمر نے اس کا ہاتھ بےتابی سے تھام لیا۔ ورشا یہ دیکھ کر ایک دم بجھ سی گئی۔ اچھا ساحل، پھر ملیں گے، دیکھو فون کرنا نہ بھولنا، میں انتظار کروں گی۔ جو بات ورشا نے کہنا تھی وہ برکھا نے کہی۔ کیوں نہیں برکھا جی، میں آپ کو ضرور فون کروں گا۔ جو بات ورشا نے سننا تھی وہ برکھا نے سنی۔ اچھا بائے۔ برکھا نے اسے چمکتی آنکھوں سے رخصت کیا۔ بائے، وہ یہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ واسم چلو، برکھا نے حکم دیا۔ برکھا کے حکم کے ساتھ ہی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ساحل عمر بڑی دلچسپی سے گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اس پر اداسی سی چھا گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی گاڑی نکال کر ان لوگوں کے پیچھے ہو لے۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ بیل بجانے پر دروازہ اماں نے کھولا۔ وہ اسے دروازے پر پا کر ایک دم کھل گئیں۔ ایک رات کی غیر موجودگی اماں پر بھاری پڑی تھی۔ ساحل عمر یوں گھر سے غائب تو رہتا تھا، لیکن کبھی پوری رات کے لیے غائب نہ ہوا تھا۔ اماں کو اسے دیکھے بغیر کہاں قرار تھا۔ آ گئے بیٹے؟ اماں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لینے کی کوشش کی۔ نہیں اماں، بیگ میں کوئی وزن نہیں ہے، ساحل عمر نے مسکرا کر کہا۔ خیریت تو رہی؟ ہاں بالکل، اماں نے گیٹ بند کر کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ساحل، رات تو گزر گئی لیکن آج کا دن بڑی مشکل سے گزرا ہے۔ کیوں اماں؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ بس تم یاد آئے جا رہے تھے، اماں نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ اماں، میں کون سا دبئی چلا گیا تھا؟ ساحل عمر گھر میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 11-12 بجے تک آ جاؤں گا۔ میرا خیال تھا کہ ہم ناشتہ کر کے وہاں سے نکل آئیں گے، لیکن ورشا کھانا پکانے میں لگ گئی۔ پھر ہم وہاں سے کھانا کھا کر نکلے، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ اچھا ہوا تم گھوم پھر آئے، اماں نے بیگ اس سے لیتے ہوئے کہا۔ جاؤ آرام کر لو، پھر رات کو باتیں ہوں گی۔ بس اماں، آرام کیا کروں، تھوڑا سا نہا لوں، بدن چپک رہا ہے۔ اور ہاں اماں، کسی کا فون تو نہیں آیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ نہیں، اتفاق سے کسی کا فون نہیں آیا، اماں نے بتایا۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر لٹکے ہوئے تعویذ پر پڑی۔ اس تعویذ کو ساحل عمر نے بڑی اجنبی نگاہوں سے دیکھا اور رشا ملوک کے چہرے کو تو اس نے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ وہ اپنی تصویر کے سامنے سے اس طرح گزر گیا جیسے یہ پینٹنگ کسی اور نے بنائی ہو، ایسی بے رخی کہ آدمی کا دل کٹ کر رہ جائے۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو ایک خیال اس کے دل میں جڑ پکڑتا ہوا محسوس ہوا۔
یہ خیال اس کے دل میں نہاتے ہوئے آیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس خیال کو کسی نے بلند آہنگ میں اس کے دل میں ڈالا ہو۔ پھر یہ خیال بوند بوند اس کے دل پر برستا رہا، اور جب وہ نہا کر باہر آیا تو یہ خیال بڑی حد تک پختہ ہو گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے بال بنائے، پھر وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر بار بار تعویذ پر پڑ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کب کا اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال چکا ہوتا، لیکن اس وقت تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی بات تھی۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے تعویذ اتار کر اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لیا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اماں سامنے موجود نہ تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے پچھواڑے آ گیا۔ باغبانی کو اسے خاصا شوق تھا، اور یہ شوق اسے اپنی ممی سے ملا تھا۔ اس گھر میں جتنے پیڑ پودے نظر آتے تھے وہ اس کی ممی کے ہاتھوں کے لگے ہوئے تھے۔ اس کی ممی پیڑ پودوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوتی تو ساحل عمر بھی ان کے ساتھ چلا آتا۔ وہ اپنی ممی کے ساتھ باغبانی میں دلچسپی لیتا، ان کا ہاتھ بٹاتا۔ ان کے انتقال کے بعد اس نے پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ اگرچہ ہفتے میں 2-3 بار ایک مالی پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کے لیے آتا تھا، اور یہ مالی بہت پرانا تھا، ممی کے زمانے سے آتا تھا، پھر بھی بہت کام ہوتے تھے۔ سب سے بڑا کام تو پودوں کو پانی دینے کا ہوتا ہے۔ گھر کے پچھواڑے ایک سلور کی پرانی بالٹی پڑی تھی، اس کے اندر کئی قسم کی کھرپیاں پڑی تھیں۔ ساحل عمر نے ایک تیز کھرپی نکال لی اور کھڑے ہو کر زمین کا جائزہ لینے لگا۔ تب اسے ایک کونا نظر آیا۔ یہ اس کام کے لیے مناسب جگہ تھی۔ اس نے جلدی جلدی تیز کھرپی سے اس کونے کی مٹی کھودی، اور جب 6 انچ گہرا ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو اس نے اپنی جیب سے تعویذ نکال کر گڑھے میں رکھ دیا اور اس گڑھے کو مٹی ڈال کر دوبارہ بھر دیا۔ پھر کھرپی سے زمین کو برابر کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بڑے اطمینان سے اٹھا اور کھرپی بالٹی میں پھینک کر جب مڑا تو اماں کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ پہنچی تھیں۔ کیا کر رہے تھے؟ کوئی نیا پودا لگایا ہے کیا؟ اماں نے اسے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں اماں، ساحل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، اماں چائے اندر لے آؤ، میں ذرا ہاتھ دھو لوں۔ ہاں بیٹا چلو۔ اماں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں۔ یہ وظیفے کی دوسری رات تھی۔ پہلی رات بخیر و خوبی گزر گئی تھی۔ پہلی رات ہاسٹل ڈرانے آیا تھا، وہ جانور جو نہ کتا تھا اور نہ بھیڑیا۔ ناصر مرزا نے جب اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو وہ اس طرح غائب ہوا جیسے کسی غبارے میں سوئی چبھو دی جائے۔ غبارہ پھٹ جائے تو پھر کہاں نظر آتا ہے؟ وہ بھی کسی غبارے کی طرح پھٹا تھا اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا تیزی سے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانے پھینک رہی تھیں۔ کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وظیفے کو اندھیرے ہی میں پڑھنا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اچانک کمرے میں روشنی کا احساس ہوا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ روشنی کہاں سے آئی۔ شبہ ہوا کہ کہیں کوئی پردہ تو ہٹا نہیں رہ گیا، سڑک سے کوئی گاڑی گزری ہو تو اس کی لائٹ اندر آ گئی ہو۔ ایسا نہیں تھا۔ اگر پردہ ہٹا ہوا ہوتا اور لائٹ کہیں باہر سے آئی ہوتی تو وہ اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ روشنی تو مسلسل تھی۔ تب ناصر مرزا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس پر انکشاف ہوا کہ روشنی باہر کی نہیں، اندر کی ہے۔ اس کے سامنے ایک دیا روشن تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس دیے کے ساتھ ایک اور دیا رکھ دیا ہو۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ناصر مرزا مستعد ہو گیا۔ اس کی انگلیاں مستقل دانے پھینک رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور دیے کا اضافہ ہوا۔ یہ تینوں دیے بڑے سلیقے سے برابر برابر رکھے تھے۔ کوئی دیا آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا۔ ان کی لو بھی برابر تھی۔ کمرے میں ایک ناگوار بو پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ 3 دیوں کی روشنی سے کمرے میں خاصی تاریکی دور ہو گئی تھی۔ ناصر مرزا چوکنا تھا۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے تھا، عمل کا تسلسل روکنے کے لیے تھا۔ حافظ موسیٰ نے ہر بات بہت واضح طور پر سمجھا دی تھی۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمل کا تسلسل روکنے کے لیے مختلف مظاہر سامنے آئیں گے۔ مظاہرہ ہو رہا تھا۔ 3 دیے روشن ہو چکے تھے۔ ناگوار بو آنی شروع ہو گئی تھی۔ جب اس سے عمل کا تسلسل نہ ٹوٹا تو نیا ناٹک رچایا گیا۔ ان تینوں دیوں کے پیچھے سے بچھونے برآمد ہونا شروع کیا۔ وہ بڑی تیزی سے چراغوں کے پیچھے سے نکل کر ادھر ادھر پھیلنے لگے۔ کچھ ناصر مرزا کی طرف بڑھے۔ پھر چند لمحوں میں ان بچھوؤں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کمرے میں ہر طرف بچھو ہی بچھو دکھائی دینے لگے۔ اب ان بچھوؤں نے چاروں طرف سے ناصر مرزا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مرحلہ تھا۔ یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل والا بھی حوصلہ چھوڑ سکتا تھا، لیکن ناصر مرزا حوصلہ چھوڑنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے مسلح کے چاروں طرف حصار کھینچتا تھا۔
اور مسلح پر بیٹھتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حصار کو توڑ کر اندر آنا کسی بھی مخلوق کا ممکن نہ تھا۔ یہ یقین اپنی جگہ، لیکن جب آدمی کسی تجربے سے گزرتا ہے اور وہ بھی کسی بھیانک تجربے سے، تو بعض اوقات یقین دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ یہ بچھو جب حصار تک پہنچے تو حصار کی نادیدہ لائن سے ٹکراتے ہی وہ اس طرح واپس پلٹے جیسے چوہے بلی کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ ان میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر غائب ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک بھی بچھو نہ رہا۔ ناصر مرزا نے وظیفہ پڑھتے پڑھتے ایک پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی وہ دیے جھلملا کر بجھ گئے۔ کمرے میں پھر سے تاریکی پھیل گئی۔ ناگوار بو بھی جاتی رہی۔ اس طرح وظیفے کی دوسری رات بھی بخیر و خوبی گزر گئی۔ اماں ایک جہاں دیدہ خاتون تھیں۔ وہ اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھیں۔ جب سے ساحل عمر ایک رات سمندر پر گزار کر آیا تھا، اس کے اطوار تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ ساحل عمر نہ رہا تھا، کچھ اور ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بڑی تیزی سے زرد ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ یرکان کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اماں نے اسے ٹوکا تو ساحل نے اسے ان کا وہم گردانا۔ اس نے کہا، اماں، نہ میری صحت کو کچھ ہوا ہے اور نہ میری رنگت کو۔ میں پہلے جیسا حشاش بشاش ہوں، مکمل طور پر صحت مند ہوں۔ آپ کو یوں ہی وہم ہوا ہے۔ اس کی رنگت ہی تبدیل نہیں ہوئی تھی، اس کی عادتوں میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اگر کہیں بیٹھا ہے اور اس کی نظر کسی چیز پر جم گئی ہے تو بس اسے دیکھے جاتا تھا۔ اماں اس کو ٹوکتی تو وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگتا، پھر سوال کرتا، کیا ہوا اماں؟ تم دیوار کو کیا گھورے جا رہے تھے؟ ارے نہیں اماں، یہ محض آپ کا وہم ہے۔ وہ ہنس کر انہیں ٹال دیتا۔ اماں جب بھی اسے اس کی کسی غیر معمولی حرکت سے ٹوکتی یا نشاندہی کرتی تو وہ بڑی صفائی سے ان کا وہم قرار دے دیتا۔ اماں اس کی بات سن کر چپ تو ہو جاتی، لیکن ان کا دل مطمئن نہ ہوتا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی اس سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اماں نے ساحل عمر کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن وہ ان کے لیے جگر کے ٹکڑے سے کم نہ تھا۔ وہ ان کی گود میں پل کر جوان ہوا تھا۔ وہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ وہ جو کچھ محسوس کر رہی تھیں صحیح محسوس کر رہی تھیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ساحل عمر کو ہوا کیا ہے۔ کوئی ایسا تھا بھی نہ جس سے بات کر کے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ لے دے کر ایک مرجینہ تھی۔ وہ ایک ہمدرد قسم کی ملازمہ تھی۔ اس نے بھی صاحب میں ہوتی ہوئی تبدیلیوں کو محسوس کیا تھا۔ اماں نے اس کی بات سن ضرور لی تھی، لیکن اسے ہمراز نہیں بنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مرجینہ ساحل عمر کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کرے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ وہ ساحل عمر کی طرف سے خاصی فکر مند تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اس سلسلے میں کسی سے بات کریں۔ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں ناصر مرزا کا نام آیا۔ بات تو خیر مسعود آفاقی سے بھی کی جا سکتی تھی۔ دونوں ہی اس کے دوست تھے اور دونوں ہی اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن مسعود آفاقی کچھ کھلنڈرا سا تھا۔ اماں کو یقین نہیں تھا کہ وہ جو کچھ اسے بتائیں گی وہ بات اسی طرح اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ البتہ ناصر مرزا کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ایک جہاں دیدہ شخص ہے۔ وہ اسے جو کچھ بتائیں گی، اگر وہ منو عن اس بات پر یقین نہیں کرے گا تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ناصر مرزا کو فون کر کے ساحل عمر کے بارے میں بتائیں کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر ابھی تک سو رہا تھا۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ اماں نے ٹی وی لاؤنج میں رکھ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اماں بولی۔ اماں، میں ناصر بول رہا ہوں۔ یہ ساحل کہاں ہے؟ ناصر کی آواز سن کر اماں ایک دم خوش ہو گئیں۔ اس وقت اگر وہ کچھ اور بھی سوچ لیتی تو پورا ہو جاتا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، بڑا اچھا ہوا جو تمہارا فون آ گیا۔ وہ کیوں اماں؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ میں تم سے خود بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ خیریت اماں؟ ساحل تو ٹھیک ہے؟ وہ فوراً فکر مند ہوا۔ ساحل کے بارے میں ہی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ساحل ٹھیک ہیں، اس وقت سو رہے ہیں، اماں نے بتایا۔ اب تک سو رہا ہے؟ کیا رات کو دیر تک جاگتا رہا؟ 2-4 روز سے ساحل کے شب و روز بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ مجھے تو ساحل ساحل ہی نہیں لگتا۔ اماں نے اصل موضوع چھیڑا۔ ارے اماں، ایسا کیا ہوا؟ ناصر مرزا نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اماں نے جو تبدیلیاں نوٹ کی تھیں وہ ناصر مرزا کے گوش گزار کر دیں۔ ساری باتیں سن کر ناصر مرزا نے پوچھا، ایسا کب سے ہوا؟ میرا مطلب ہے یہ تبدیلی کب سے آئی ہے؟ 2-4 دن پہلے وہ سمندر پر گئے تھے، وہاں ایک رات رہے بھی، انہوں نے بتایا۔ ہیں؟ ناصر مرزا حیران ہوا۔ کس کے ساتھ گیا تھا وہ سمندر پر؟ ورشا کے ساتھ، وہ خود لینے آئی تھی۔ اوہ! ناصر مرزا نے گہرا
اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اچھا اماں، آپ پریشان نہ ہوں، میں گھر آتا ہوں۔ وہ اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ہی آ کر اٹھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اماں نے پر اطمینان سانس لیا۔ ناصر مرزا سے بات کر کے انہیں خاصی تشویش ہو گئی تھی۔ ساحل عمر ایک اونچے پتھر پر کھڑا بھیگ رہا تھا۔ بارش بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی علاقہ، قریب میں بہتا دریا، موسلا دھار بارش، تنہا بھیگتا ساحل۔ اچانک ساحل کا کسی نے ہاتھ پکڑا۔ یہ ایک نرم ملائم ہاتھ تھا، لیکن اس ہاتھ کی گرفت سخت تھی۔ وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے جا رہی تھی۔ جب وہ ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچا تو ساحل عمر نے دیکھا کہ وہ رشا ملوک ہے، وہی سفید ریشمی لبادہ جو بارش میں بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ اس نے اپنے لباس کو درست کیا اور کسی قدر غصے میں بولی، تمہیں بارش میں بھیگنے کا زیادہ شوق ہے؟ تم بھاگ کر اس درخت کے سائے تلے کیوں نہیں آ گئے؟ ہاں، مجھے بارش میں بھیگنے کا بہت شوق ہے۔ میں بھیگ رہا تھا تو بھیگنے دیتی، مجھے یہاں کیوں لے آئیں؟ ساحل عمر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کی بارش ہے، تم پر یہ بارش کس قسم کے اثرات مرتب کرے گی۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی۔ تم کون ہو مجھے روکنے والی؟ میں جو چاہے کروں، بارش میں بھیگوں یا دریا میں نہاؤں۔ ہٹو میرے سامنے سے، کتنی خوبصورت بارش ہے اور تم خواہ مخواہ مجھے اس بارش میں نہانے سے منع کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ درخت کے نیچے سے نکلا اور تیزی سے بھاگتا ہوا پھر اسی اونچے پتھر پر آن کھڑا ہوا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ بارش موسلا دھار جاری تھی۔ وہ آنکھیں موندے پھر سے اس بارش میں بھیگنے لگا۔ ساحل، میری بات مان لو، مت بھیگو بارش میں، یہ بے موسم کی بارش ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے۔ وہ ایسا ہی چاہتی ہے، رشا ملوک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ساحل عمر نے اس کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی اس بے رخی پر رشا ملوک کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جس بے موسم کی بارش میں وہ بھیگ رہا ہے نہ بھیگے۔ اس نے پھر اس بارش سے بچانے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن پھر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل عمر ضدی ہے، وہ کبھی اس کی بات نہ مانے گا۔ پھر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ساحل عمر انجان ہے، اسے ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے کتنا نقصان پہنچ گیا ہے اور مزید کتنا پہنچنے والا ہے۔ ساحل عمر، میں جا رہی ہوں، اس نے چیخ کر کہا۔ اب بھی وقت ہے، اس گھنے درخت کے نیچے آ جاؤ۔ جاؤ، اس نے اس کی طرف پیٹھ موڑے موڑے کہا۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کاش تمہیں پرواہ ہوتی، کاش تم میری بات سمجھ سکتے، رشا ملوک نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں کسی کی کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتا، مجھے یہ بارش بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا۔ اور جب اس نے پیٹھ موڑ کر دیکھا تو درخت کے نیچے کچھ نہ تھا۔ ابھی اسے گئے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ یہ بارش خون کی بارش میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے کپڑے خون میں سرخ ہو گئے۔ پھر اس نے جہاں بھی نظر ڈالی ہر طرف خون ہی خون نظر آیا، سارا پانی خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تب گھبرا کر اس نے رشا ملوک کا آواز دینا چاہی، لیکن آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی، اسے کوئی آواز دے رہا تھا، ساحل اٹھو بھائی، آخر کب تک سوتے رہو گے؟ جب اس کے حواس درست ہوئے تو اس نے دیکھا کہ ناصر مرزا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا ساحل؟ ناصر مرزا نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً ہی سر چھوڑ دیا۔ تم کب آئے؟ ابھی آیا ہوں، ناصر مرزا نے کہا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ یار، یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ تمہارا چہرہ ایک دم زرد ہو رہا ہے، تمہیں یرکان تو نہیں ہو گیا؟ یہ سور اماں نے تمہارے کانوں میں پھونکا ہوگا، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اماں کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ مجھے لگتا ہے تم نے کئی دنوں سے آئینہ نہیں دیکھا، ناصر مرزا نے کہا۔ وہ بغیر کچھ جواب دیے واش روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کر کے اندر سے چٹخنی لگا لی۔ اماں جو دروازے پر کھڑی تھیں، انہوں نے ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ ناصر مرزا نے ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ اماں، معاملہ گڑبڑ ہے، یہ وہ ساحل عمر ہی نہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے فون کر کے بتا دیا، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اس کے واش روم سے نکلنے کے بعد ناصر مرزا نے اس سے جو بھی بات کی، اس بات کا اس نے مختصر اور گول مول جواب دیا۔ ناصر مرزا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔
اور پریشان ہو کر اس کے جوابات سن رہا تھا۔ ساحل، تمہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا، تم مجھے بیمار دکھائی دے رہے ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ پہلے سے زیادہ چاقو چوبند ہوں۔ مرحوم عابد منجم نے تمہیں منع کیا تھا کہ ورشا سے اب نہیں ملنا۔ تم ملنا چھوڑنے کے بجائے اس کے ساتھ سمندر پر چلے گئے۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ عابد منجم کو بلا وجہ کوئی غلط فہمی تھی۔ ورشا بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھی اس کی ماں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے ملنے میں کوئی حرج ہے۔ یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ تم نہیں جانتے ہو کہ میری بھتیجی کی قاتلہ برکھا ہے؟ وہ دونوں ماں بیٹیاں اتنی معصوم سی تو ہیں، وہ کیا کسی کو قتل کریں گی یار؟ ہیں؟ ناصر مرزا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ تمہیں ضرور ان منحوسوں نے کچھ گھول کر پلا دیا ہے۔ پہلے تو تم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ پہلے میں انہیں زیادہ جانتا نہ تھا۔ تمہارے گلے میں مجھے تعویذ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ناصر مرزا کی نظر اس کے گلے پر پڑی۔ قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں تعویذ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تعویذ کا سن کر ساحل عمر ایک لمحے کو چونکا، پھر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اور بڑے اطمینان سے بولا، یار پتہ نہیں وہ تعویذ کہاں گیا۔ میں واش روم میں جاتا تھا تو اس تصویر کے فریم پر لٹکا دیا کرتا تھا، اسی تصویر سے وہ غائب ہو گیا۔ اپنے اس جھوٹ پر ساحل عمر خود بڑا حیران ہوا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اصل بات ناصر مرزا کو بتا دے کہ اس نے تعویذ دفن کر دیا ہے، اور یہ دفن بھی اس نے اپنی مرضی کے خلاف کیا ہے۔ وہ دفن نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر سے کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس تعویذ کو دفنانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس وقت بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ ساری بات پوری ایمانداری سے ناصر مرزا کو بتا دے، لیکن اندر سے اسے کوئی جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زبان اس کی تھی، لیکن بول کوئی اور رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا۔ ساحل، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ناصر مرزا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ، تمہارے ساتھ سمندر پر کون کون تھا؟ کیا وہاں برکھا بھی تھی؟ رات کو میں اور ورشا اکیلے تھے، البتہ صبح کو برکھا پہنچ گئی تھیں، ساحل عمر نے بتایا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رات کو وہاں نہیں تھی؟ کیا بات کرتے ہو یار، وہ وہاں ہوتی تو کیا نظر نہ آتی؟ پھر انہیں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح وہ صبح نظر آ گئیں، رات کو بھی سامنے آ سکتی تھیں۔ میں نے ورشا سے تنہا رہنے کی فرمائش تو نہ کی تھی، ساحل عمر نے ذرا ناگوار لہجہ بنا کر کہا۔ اچھا ساحل، اب تم ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اب گھر سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ پرسوں صبح میں آؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم پر کیا بیت گئی ہے، ناصر مرزا نے فکر مند ہو کر کہا۔ او یار شکاری، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم خواہ مخواہ فکر مند مت ہو۔ شکاری؟ ناصر مرزا نے حیران ہو کر دہرایا۔ یہ تم کس کی زبان بول رہے ہو؟ اپنی زبان بول رہا ہوں۔ ساحل عمر کو اپنی آواز کھوکھلی محسوس ہوئی۔ نہیں، تم یہ اپنی زبان نہیں بول رہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تم کس کے انداز میں گفتگو کر رہے ہو، ناصر مرزا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل عمر نے چند لمحے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں۔ ناصر مرزا نے واضح طور پر یہ بات محسوس کی کہ ساحل کی آنکھوں میں محبت کی چمک کے بجائے اجنبیت کا اندھیرا تھا۔ آج 5ویں رات تھی۔ ناصر مرزا نے 4 راتیں بخیر و خوبی گزاری تھیں۔ ان 4 راتوں میں ہر رات ایک نیا ڈرامہ سامنے آیا تھا۔ ناصر مرزا کو حافظ موسیٰ جیسے زبردست شخص نے ہدایات نہ دی ہوتی اور ہر بات اچھی طرح کھول کر نہ سمجھا دی ہوتی تو وہ کب کا حوصلہ ہار بیٹھتا۔ 4 راتیں صحیح سلامت نکل جانے کے بعد ناصر مرزا میں ایک نئی قوت، نئی توانائی آ گئی تھی۔ بس اب آج کی رات باقی تھی۔ ناصر مرزا بڑے اہتمام سے اپنے اسٹڈی روم میں آیا تھا۔ 12 بجنے والے تھے۔ وظیفہ 12 اور 1 بجے کے درمیان کیا جانا تھا۔ ناصر مرزا نے کمرے کے تمام پردے برابر کر دیے، پھر لائٹ بجھا کر یہ چیک کیا کہ کہیں سے روشنی تو نہیں آ رہی۔ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف ایک پردہ ذرا سا کھسکا ہوا تھا، وہاں سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ناصر مرزا نے پردہ ٹھیک کیا تو اسے ایک دم کسی کتے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز بڑی دل دہلا دینے والی تھی۔ اس آواز کو اس نے سن رکھا تھا۔ یہ آواز اس کی سماعت میں محفوظ تھی۔ یہ اس عجیب جانور کی آواز تھی جس کا قد گدھے کے برابر تھا اور صورت کتے کی تھی، نہ بھیڑیے کی۔ یہ آواز اتنے قریب سے آئی تھی کہ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ جانور گھر کی 4 دیواری میں موجود ہو۔ ناصر مرزا نے سوچا کہ ابھی تو اس نے وظیفہ بھی شروع نہیں کیا کہ ڈرامہ شروع ہو گیا۔ آج کی رات اللہ خیر کرے۔ وہ اسٹڈی روم کو اندر سے بند کر چکا تھا اور عمل کا وقت شروع ہونے والا تھا۔
ایک بار اس کے جی میں بھی آئی کہ وہ گھر سے باہر نکل کر دیکھے کہیں کوئی کتا تو اندر نہیں آ گیا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ ہو سکتا ہے اس طرح اسے عمل سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس کی توجہ اور یکسوئی کو توڑنے کی ناکام جسارت کی جا رہی ہو۔ وہ کسی قیمت پر اب باہر نہیں جائے گا، چاہے بے شک کوئی کتا ہی گھر میں کیوں نہ داخل ہو گیا ہو۔ گھر میں گھر کے دیگر افراد موجود ہیں، اگر واقعی یہ کسی کتے کی آواز ہے تو وہ لوگ بھی سن لیں گے، اور اگر محض اس کو بھٹکانے کے لیے یہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے تو یہ آواز محض اس تک محدود رہے گی۔ 2-3 بار اور یہ آواز آئی، ہر مرتبہ یہ آواز قریب ہوتی گئی۔ آخری بار تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جانور کمرے میں ہی موجود ہو۔ ناصر مرزا نے روشنی چیک کرنے کے بعد لائٹ جلا دی۔ وہ عمل کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے مصلی بچھا دیا تھا۔ مصلی بچھاتے ہوئے ہی رونے کی آواز آخری مرتبہ سنائی دی تھی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ مصلی بچھا کر ناصر مرزا نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12:05 ہو رہے تھے۔ وظیفے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اس نے لائٹ بجھا کر اپنے گرد حصار کھینچا اور پھر مصلی پر بیٹھ گیا۔ تسبیح لے کر اس نے پڑھنا شروع کیا تو آج مصلی پر ایک کھلا ہوا چمکدار چاقو بھی رکھا تھا۔ یہ ایک خطرناک شکاری چاقو تھا۔ اس کا پھل 7-8 انچ سے کم نہ تھا۔ ناصر مرزا جب شکار پر جاتا تو اس چاقو کو وہ اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ اس چاقو سے اس نے بے شمار جانور ذبح کیے تھے۔ ایک تسبیح مکمل کر کے وہ اس چاقو کو اٹھاتا اور اس کے پھل پر پھونک مار کر مصلی پر رکھ دیتا۔ وظیفے کے دوران اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ محض اندازے سے چاقو اٹھاتا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر چمکتے پھل پر پھونک مارتا اور آنکھیں پھر سے بند کر لیتا۔ اگرچہ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے کان پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہونے والی ہلکی سی آہٹ بھی اس کی سماعت میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اچانک اس کے کانوں میں پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کئی چمگادڑیں کمرے میں گھس آئی ہوں۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ کمرے کا ہر دروازہ اور ہر کھڑکی بند تھی، چمگادڑوں کا باہر سے آنا ممکن نہ تھا۔ یہ بات فریب سماعت تھی، لیکن وہ پروں کی پھڑپھڑاہٹ کو اپنے سر پر اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے حقیقت میں چمگادڑیں کمرے میں گھس آئی ہوں۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ حصار اس نے زمین پر کھینچا تھا۔ اس حصار کو توڑ کر اس تک پہنچنا ممکن نہ تھا، لیکن اس کے سر پر تو کوئی حصار نہ تھا۔ اس طرح کی صورتحال کے بارے میں کوئی نشاندہی بھی نہیں کی گئی تھی۔ اب جو کچھ کرنا تھا اپنی حاضر دماغی سے کام لے کر ہی کرنا تھا۔ تسبیح پڑھتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے ٹارچ اٹھا کر روشنی کی اور اس کا رخ چھت کی طرف کر دیا۔ کمرے میں 4-5 چمگادڑیں موجود تھیں اور وہ بڑی تیزی سے ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ 12:15 بجے کا عمل تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر اپنے بیڈ روم میں موجود تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے میوزک سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ گھنٹی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ڈیک کی آواز کم کر کے اس نے ریسیور اٹھایا اور دھیرے سے کہا، جی کیا کر رہے ہو ساحل؟ مترنم آواز میں پوچھا گیا۔ اچھا آپ ہیں، ساحل عمر نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ میں میوزک سن رہا تھا۔ تم وہاں اکیلے ہو، یہاں میں اکیلی ہوں، میرے پاس آ جاؤ نا، پیار سے کہا گیا۔ اس وقت کیا بجا ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ رات آدھی ہوئی ہے، یہی تو وقت ہے دوستوں کا دوستوں سے ملنے کا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں اپنے گھر پر ہوں اور تمہاری منتظر۔ آ رہے ہو نا؟ جی میں آ رہا ہوں، آپ میرا انتظار کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ لائٹ آن کر کے تیزی سے کپڑے تبدیل کیے۔ اس وقت وہ کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے اختیار میں نہ تھا۔ اسے جو کہا گیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے وہ مجبور تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے گھر کی اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ گیٹ کھول کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور کھلے گیٹ سے وہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس نے گیٹ بند کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ گھر کا گیٹ کھلنے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر جب اماں ہانپتی کانپتی گیٹ تک پہنچی، اس وقت ساحل کی گاڑی گلی کا موڑ کاٹ چکی تھی۔ ساحل عمر کے اس طرح نکل جانے پر اماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر وہ گیٹ پکڑے کھڑی رہیں۔ آنکھوں کے آگے سے اندھیرا چھٹا تو وہ گمسم ہو گئیں۔ ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ اچانک ہوا کیا۔ ساحل عمر کہاں چلا گیا؟ کیسے چلا گیا؟ وہ اماں سے اس قدر بے نیاز کیسے ہو گیا؟ اس نے تو اپنے گھر کا بھی خیال نہ کیا۔ اس طرح گھر چھوڑ کر بھاگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ چند دنوں قبل جب وہ سمندر پر گیا تھا تو اماں کی تنہائی کا خیال کر کے اس نے مرجینہ کو ساتھ رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور آج آدھی رات کو اماں سے اجازت لینے کی بات تو دور کی تھی، وہ گھر کا گیٹ ہی کھلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ ڈاکوؤں کو دعوت دے گیا تھا۔
اماں چکرائی ہوئی تھیں، تھوڑے ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہوں نے گھر کا گیٹ بند کیا، اندر آ کر دروازے کی چٹخنی چڑھائی، اسے لاک کیا اور ساحل عمر کے بستر پر آ کر لیٹ گئیں۔ بستر پر لیٹتے ہی ان کے دل میں جذبات کا جوار بھاٹا اٹھا اور وہ سسک سسک کر رونے لگیں۔ روتے روتے وہ جانے کہاں پہنچ گئیں۔ اس دن بھی تو وہ رو رہی تھیں، ایک دم ہی ان پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ اپنے گھر میں جس طرح بیٹھی تھیں ویسے ہی اٹھ کر نکل آئی تھیں، انہیں کسی نے روکنے کی کوشش نہ کی تھی، ویسے بھی وہ رکنے والی نہ تھیں، لیکن اگر انہیں کوئی روکتا تو وہ اس بات کو زندگی بھر نہ بھولتی۔ بھولی تو خیر وہ کسی بات کو نہ تھیں، جب ماضی کی فلم ان کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی تو پھر یہ سلسلہ دور تک چلا جاتا۔ بچپن، شادی، شادی کے بعد کی زندگی، اولاد کا نہ ہونا، اولاد کے لیے سو جتن کرنا اور روز ساس کے طعنے سننا۔ وہ بے اولاد تھیں تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ اولاد تو اوپر والے کی دین ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ دینے پر آئے تو کچے آنگن کو بچوں سے بھر دے اور نہ دینے پر آئے تو سونے کے چمچے والے گھر میں ایک بچہ نہ پیدا ہونے دے۔ لیکن اماں کے گھر والے اور گھر والا سبھی ان کا دوش جانتے تھے۔ کئی مہینے سے ساس دوسری شادی کی کھچڑی پکا رہی تھی، شوہر بھی دبے دبے لفظوں میں اشارے دے رہا تھا۔ اماں ساری باتیں بڑے صبر و سکون سے سن رہی تھیں۔ آخر ایک دن ان کے شوہر نے صاف لفظوں میں دوسری شادی کا ذکر کر ہی دیا۔ اماں نے اپنے شوہر کی بات بڑے صبر کے ساتھ سنی اور صرف اتنا کہا، جس دن اس گھر میں میری سوکن داخل ہوگی اسی دن بلکہ اسی وقت میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گی، بس اتنا یاد رکھنا۔ اماں کی بات سن کر ان کا شوہر ہنسا، اس نے مذاق سمجھا۔ کون عورت اس طرح اپنا گھر چھوڑتی ہے، اور ایسی عورت جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو؟ ان کے شوہر اور شوہر کی ماں نے اپنی سی کر لی۔ وہ دونوں مل کر گھر میں ایک نئی عورت لے آئے۔ یہ عورت اماں کی سوکن تھی۔ اماں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ سوکن کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سوکن کے قدم گھر کے اندر کی طرف اٹھ رہے تھے اور اماں کے قدم باہر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ جس طرح بیٹھی تھیں ویسے ہی پیروں میں چپل ڈال کر چل دی تھیں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ اماں کے شوہر اور ساس نے انہیں گھر سے نکلتے دیکھا۔ شوہر نے چاہا بھی کہ وہ دروازے پر جا کر اماں کو روک لے، تب ساس نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بے نیازی سے بولی، کہیں نہیں جاتی، آ جائے گی دھکے کھا کر۔ ممکن تھا کہ اماں دھکے کھا کر واقعی اس گھر کی دہلیز پر لوٹ آتیں، لیکن ان کی قسمت میں دھکے نہ تھے۔ گھر سے نکل کر ان کا جدھر رخ تھا ادھر چل پڑیں، اور پھر وہ چلتی گئیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہیں، بس دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اب اس گھر میں نہیں رہنا، گھر سے بہت دور نکل جانا ہے۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گئیں تو فٹ پاتھ پر بیٹھ گئیں۔ ساحل عمر کے پاپا عمر عابد اور اس کی ممی ٹہل کر آ رہے تھے۔ ساحل عمر ان دنوں 6 ماہ کا تھا، وہ روحی کی گود میں تھا۔ عمر عابد پیچھے بیکری پر ڈبل روٹی مکھن خریدنے رک گئے تھے، اور روحی ساحل کو گود میں لیے بلڈنگ کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت کے لوگ گارڈن کے علاقے میں نئے بنے فلیٹ میں رہتے تھے۔ ساحل اس وقت روحی کی گود میں بری طرح مچل رہا تھا۔ اسے اچانک جانے کیا ہوا تھا، ایک دم رونا شروع کر دیا تھا۔ شاید اسے اپنے پاپا نظر نہیں آئے تھے یا جانے کیا بات تھی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اچانک ہی اماں پر نظر پڑی تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے اور ٹانگوں کے گرد ہاتھ باندھے سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ روحی نے ایک عورت کو رات کے 10 بجے فٹ پاتھ پر روتے دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ اماں نے کسی عورت کی آواز سنی تو فوراً گھٹنوں سے اپنا سر اٹھایا، جلدی جلدی دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ساحل عمر جو ابھی تک روحی کی گود میں روئے جا رہا تھا، اماں کی شکل دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا۔ اماں نے بے اختیار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ خاموشی سے ان کی گود میں چلا گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کا بچہ بہت پیارا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اسے پیار کر لوں؟ اماں نے بڑے مہذبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، روحی نے فوراً کہا۔ اماں نے ساحل کو پیار کیا تو اس نے ان میں جانے کیا دیکھا کہ گلے سے لپٹ گیا۔ روحی نے اماں کے چہرے کو اور ان کے لباس کو غور سے دیکھا۔ وہ اسے ایک شریف گھرانے کی عورت نظر آئیں۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی کیوں رو رہی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ ساحل عمر کی ممی روحی نے پوچھا۔ میں کوئی نہیں ہوں، جواب ملا۔ جواب میں بڑا دکھ تھا۔ کہاں سے آئی ہیں؟ روحی نے پھر سوال کیا۔ کہیں سے نہیں، وہی دکھ بھرا لہجہ۔ یہاں کیوں بیٹھی تھیں اور رو کیوں رہی تھیں؟ اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی، یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگیں۔ ساحل عمر نے بڑی معصومیت سے روتی ہوئی اماں کو جھک کر دیکھا۔
تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گئیں اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ ساحل عمر پھر ان کے گلے سے لپٹ گیا اور اس طرح لپٹا کہ روحی کی بار بار کوشش کے باوجود اس کی گود میں واپس نہ آیا۔ تب روحی اماں کو اپنے گھر لے آئی۔ اماں پر جو گزری تھی وہ انہوں نے سچ سچ کہہ سنائی۔ ان کی ساری رودات سن کر روحی نے اماں کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کی بڑی وجہ ساحل عمر تھا جسے اماں پسند آ گئی تھیں۔ روحی گھر میں اکیلی رہتی تھی، اماں کا ساتھ اسے سکھ دے سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اماں کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں کو بھی ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ روحی کے گھر سے اچھا ٹھکانہ ان کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ روحی نے اماں سے کہا، اس گھر میں میرے ساتھ جب تک رہنا چاہو رہو، جب تمہارا شوہر تمہیں لینے آ جائے تو چلی جانا۔ نہیں بیگم صاحبہ، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ شوہر کو تو میں چھوڑ آئی، اول تو وہ آئے گا نہیں، اگر بھولا بھٹکا کبھی ادھر نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی نہیں۔ آپ نے نہ رکھا تو کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی، پر شوہر کے گھر نہیں جاؤں گی، یہ میں عہد کر کے نکلی ہوں۔ اماں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بس پھر وہ دن اور آج کا دن، اماں نے اس گھر کی دہلیز کو ایسا پکڑا کہ پھر کبھی کہیں جانے کا نام نہ لیا۔ ساحل نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اب اس گرفت سے نکلنا ان کے بس میں نہ تھا۔ ساحل عمر بھی اماں کا دیوانہ تھا، وہ ان کے بغیر رہتا ہی نہ تھا۔ پھر ساحل کی ممی اور پاپا کا سلوک بھی اماں کے ساتھ بہترین تھا۔ وہ دونوں انہیں ملازم سمجھتے ہی نہ تھے۔ جس طرح گھر میں ایک بڑے کی حیثیت ہوتی ہے، بالکل وہی احترام اماں کو دیا جاتا تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ان کے شوہر نے انہیں کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی۔ اماں نے بھی کبھی اپنے شوہر کی جستجو نہ کی۔ وہ تو اپنا گھر جانتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی ادھر کا رخ نہ کیا۔ اماں روحی کے ساتھ صدر گئیں تو ایک مرتبہ ان کی نظر اپنے شوہر پر ضرور پڑی۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی اپنا منہ چھپا لیا۔ جب انہوں نے اس سے ہمیشہ کے لیے ناتا ہی توڑ لیا تھا تو پھر اپنا آپ دکھا کر کیا کرنا تھا؟ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ساحل عمر جو 6 ماہ کی عمر میں ان کی گود میں آیا تھا، اب وہ ایک کڑیل جوان بن چکا تھا، لیکن جو چاہت اماں کے دل میں پہلے دن سے ساحل کے لیے تھی وہ آج تک برقرار تھی۔ وہ اس پر جان نچھاور کرتی تھیں، اس پر صدقے واری جاتی تھیں۔ ساحل عمر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دل سے ان کی عزت کرتا تھا، انہیں احترام دیتا تھا۔ 4-5 سال پہلے ساحل عمر کے ممی پاپا اپنی شادی کی سالگرہ منانے گھر سے نکلے تھے۔ شادی کی سالگرہ والا دن وہ دونوں گھر سے باہر ہی گزارتے تھے، اور یہ سارا دن وہ سمندر پر گزارتے تھے۔ دوپہر کا کھانا وہ سمندر پر کھاتے اور شام ڈھلتے ہی وہ گھر کی طرف چل پڑتے۔ رات کا کھانا گھر پر ہوتا، واپسی پر وہ کیک لے آتے، کیک کاٹا جاتا۔ اماں اس دن خوب اچھے اچھے کھانے تیار کرتیں، مزے سے کھانے کھائے جاتے، خوب ہلا گلا رہتا۔ اس دن بھی اماں نے کئی ڈشیں تیار کر لی تھیں۔ ساحل عمر اپنے ممی پاپا کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ گارڈن والا فلیٹ تو وہ کب کا چھوڑ چکے تھے۔ اب یہ لوگ نارتھ ناظم آباد کے ایک بڑے مکان میں رہتے تھے۔ یہ مکان عمر عابد نے بڑے شوق سے بنوایا تھا۔ اس کی تعمیر میں قدم قدم پر روحی کے مشورے بھی شامل تھے۔ مکان کے آگے اور پیچھے گارڈن ترتیب دیا گیا تھا۔ روحی کو باغبانی کا بے انتہا شوق تھا۔ اس نے جانے کہاں کہاں سے پودے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ ساحل عمر گھر کے سامنے لان پر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سڑک سے گزرنے والی ہر گاڑی پر اسے گمان ہوتا تھا کہ یہ ممی پاپا کی گاڑی ہے، لیکن وہ ممی پاپا نہ ہوتے، کسی اور کی گاڑی ہوتی۔ پھر انتظار جب اپنی انتہا کو پہنچا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور جلدی سے کہا، جی؟ ادھر سے کوئی خاتون بول رہی تھیں۔ انہوں نے پہلے ٹیلی فون نمبر کنفرم کیا۔ ساحل عمر نے نمبر سن کر کہا، جی یہی نمبر ہے۔ آپ عمر عابد صاحب کے کون ہیں؟ ادھر سے سوال ہوا۔ جی میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں، ساحل عمر نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ! ادھر ایک ٹھنڈا سانس لیا گیا۔ دیکھیے، میں ڈاکٹر زفرین بول رہی ہوں۔ میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ آپ کے ممی پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دونوں کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، آپ فوراً ہسپتال آ جائیے۔ یہ کہہ کر اس نے ہسپتال کا نام بتایا۔ ساحل عمر جب اماں کو ساتھ لے کر ہسپتال پہنچا تو عمر عابد گزر چکے تھے اور روحی کی زندگی کے چند سانس باقی تھے۔ روحی نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھولیں، ساحل کو دیکھا۔ ساحل نے جھک کر اپنی ماں کی پیشانی چومی تو اس کی آنکھیں ایک دم چھلک پڑیں۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اتنی دیر میں روحی چل بسی۔ ساحل سمندر سے واپسی پر ان کی گاڑی کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی تھی، اور پھر اس بدمست ڈرائیور نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا کہ گاڑی میں موجود مسافروں کا کیا بنا۔ ساحل عمر نے بڑے حوصلے سے کام لیا۔ اتنے بڑے حادثے کو
اس نے دل پر پتھر رکھ کر سہ لیا۔ اماں اس کو صبر کی تلقین کرتی تھیں اور خود کونوں کھدروں میں چھپ کر روتی تھیں۔ ساحل عمر انہیں روتا ہوا دیکھ لیتا تو بڑے حوصلے سے ان کو سمجھاتا تھا۔ ساحل عمر کا صبر دیکھ کر اماں حیران ہوتی تھیں۔ سوئم کے بعد ساحل عمر نے ایک مرتبہ بڑے دکھ بھرے لہجے میں اماں سے کہا تھا، اماں اب تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ ساحل عمر کی اس بات پر اماں کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ میری جان تجھ میں ہے۔ آج وہی ساحل عمر جس نے اماں سے چھوڑ کر نہ جانے کی درخواست کی تھی، آج خود ہی ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس دکھ کو کیسے برداشت کرتیں؟ وہ سسک سسک کر روئے جا رہی تھیں اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک انہیں یہ احساس ہوا جیسے کسی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور آنسو بھری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا محض وہم تھا۔ تسلی دینے کی خواہش نے شاید مجسم حیثیت اختیار کر لی تھی۔ پھر انہوں نے آنسو پونچھ ڈالے اور وضو کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئیں۔